بٹ صاحب میں سب سے پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آج ہم دیکھ رہے تھے جب زورانے پہ سارے سینیٹرز جا رہے تھے, آپ چیئرمین سینٹ کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کی خواہش ہے کہ ترمیم کا سب سے پہلا ووٹ جو ہے وہ بھی آپ ہی ڈالیں. نمبر پورے ہیں سر آپ لوگوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج پی ایم صاحب نے بھی بلایا تھا سب سینیٹرز کو, ہم بیٹھے تھے وہاں, بڑی تفصیلی بات ہوئی ہر چیز, اور یہ بڑی کھل کے باتیں ہوئی. وہ پہلے جو ہمارے وزیر قانون ہے طارر صاحب, پہلے انہوں نے تفصیل بتائی ساری. بات یہ ہے کہ آئینی بل آ رہا ہے, ترمیم آ رہی ہے, ایک پارلیمنٹ کا حق ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس ہمارے پاس اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی تو بل ہم لائیں گے, وہ پاس بھی ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, یہ تو ایک اچھی بات ہے, کتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اپوزیشن سے بھی ہو رہی ہے. دکھایا گیا آپ لوگوں کو؟ میں کہتا ہوں جی پوری, آج تو میرا خیال ہے ہر بندے کے پاس ہے. آپ نہیں کہہ سکتے جی کچھ چیز چھپی ہوئی ہے. بیسک دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو سر 2/3 اکثریت کی بات کریں, کامران مرتضیٰ صاحب کی آپ نے بات سنی, یہ مطلب کوئی آپ کے مخالف نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, یہ JUIF کے سینیٹر ہیں. دیکھیں سیاسی جو الزامات وہ لگا رہے ہیں سر, یہ تو بڑے, میں کہتا ہوں اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے. ابھی تک اس طرح کی کوئی بات سامنے آئی نہیں. اور یہ آپ کہتے ہیں جی PTI والے MLA سینیٹر ڈرے ہوئے جی ہمیں لے جائیں, کدھر لے جائیں گے؟ آپ باہر آئے کہ اگر ہم خود بیٹھ جائیں کہیں چھپ کے, آپ کو پتہ ہے الزام تراشی, تو پھر وہ گنڈا پور بھی کہہ رہا تھا مجھے اٹھا کے لے گئے, پھر اس نے کہا میں ادھر سے نکلا, وہاں سے نکلا, یہاں سے نکلا, پہنچ گیا. تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ آئینی بل جو آ رہا ہے یا آئینی عدالت جو بن رہی ہے, اس میں دیکھیں اب تو بینچ کی بات ہو رہی ہے, عدالت تو کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا آئینی بینچ بن رہا ہے, یا ابھی تو آپ کو چلے یہ بات تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آئینی بینچ بن رہا ہے, آئینی عدالت بن رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. اب یہ ڈیبیٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ساری جماعتیں اگر مل کے ایک چیز بل پہ متفق ہو جائیں, اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں. مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان, انہوں نے کی جی کہ PTI والوں کو, ابھی وہ PTI والوں سے ملے ہیں. آئینی ڈویژن کی بھی بات سر, آئینی ڈویژن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی 3 رکنی بینچ بنے, آئینی ڈویژن کو بن جائے, کوئی یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. دیکھیں نا, میں بات یہ کروں کہ ابھی جتنا کچھ آ رہا, اب کچھ چیزیں سامنے آ گئی, کچھ آ جائیں گی, آئینی عدالت بنے گی, آئینی بینچ بنے گا, یہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس چیز کا مجھے نہیں پتہ یہ معاملہ اتنا کیوں ہے, ہم نے ججز کو سیاسی کیوں بنا دیا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ چیف جسٹس کوئی بھی آئے, اس نے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, اور یہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میں بتانے جو لگا ہوں آ رہے تھے چیف جسٹس, ان کا نوٹیفیکیشن کریں اور معاملات کو چلائیں آگے. آپ ہسٹری دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں نا, وہ ثاقب نثار سے اس سے پہلے بھی شروع ہو جائے. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوگی, بعد میں انہوں نے کہا 40 سال بعد. یہ جی میں بات اس لیے دہراتا ہوں کہ غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں, بینچ سے بھی ہو سکتی ہیں, اور اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہے. اب پر آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آج آپ کے نمبر پورے تھے, اس لیے کہ سینٹ سے آپ لوگ یہ پہلے منظور کروانا چاہتے ہیں, نمبر آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ سینٹ میں پورے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل یا پرسوں 2 دن ہے, جمعہ کل پیش ہو سکتا ہے, پرسوں ہو سکتا ہے مسودہ, اس کی کچھ چیزیں وہ خد و خال ٹھیک کیے جا رہے ہیں سب سے مل کے. نمبر ہمارے پاس پورے زیادہ بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کہ خصوصی وہ جو مخصوص سیٹیں ان کا بھی فیصلہ آ جائے الیکشن کمیشن سے. میں ایک بات کرتا ہوں, کچھ بھی ہے نا, بات یہ ہے کہ ہم نے اسی صورت 225 کا فگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اگر وہ فگر پورا ہوگا تو یہ آئینی عدالت بنے گی, اور یہ لوگوں کی باتیں اپوزیشن ہمیشہ یہ کرتی ہے. لیکن آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے کہ اگر کچھ میں سینیٹر جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے. بات سنیں, ہمیں تو ملک میں نہیں رہنے دیا گیا, ہم تو ملک نہیں آ سکتے تھے 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی. اب یہ تو نہیں ہے نا.